إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، جیسا کہ پہلے ہی اعلان نکل چکا ہے کہ آج ہمارا موضوع موسم گرما رہے گا۔ یہ گرمی کا موسم کیوں آتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا: اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير۔ نبی علیہ الصلاۃ نے کہا کہ جہنم میں اللہ سبحانہ و تعالی سے شکایت کی کہ الہ العالمین، مجھ میں اس قدر گرمی بڑھ چکی ہے کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کی شکایت پر جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمیوں میں اور ایک سانس سردیوں میں۔ آپ علیہ الصلاۃ کہتے ہیں جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی وجہ سے، اور جو تم سردی کی شدت محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی وادی زمہریر، جس میں ٹھنڈک کا عذاب دیا جاتا ہے، اس حصے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ گرمی کا آنا اور سردی کا آنا یہ جہنم کے سبب سے، چاہے اس سلسلے میں دنیا کے دوسرے فکر رکھنے والے لوگ چاہے ہمارے سامنے جتنی ہی تحقیقیں کیوں نہ پیش کریں، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ گرمی کے آنے اور جانے، سردی کے آنے اور جانے میں جہنم کا بڑا کردار ہے۔ موسم گرما اپنے اندر کچھ فائدے رکھتا ہے۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس موسم سے کھیتیاں پکتی ہیں، پھل کھانے کے لائق ہوتے ہیں، اور اس موسم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے مخصوص پھل رکھے ہوئے ہیں جو انسانوں اور دوسری مخلوقات کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں، ان کے جسموں کو قوت بخشتے ہیں۔ جسم سے جو فاسد مواد ہیں وہ ان پھلوں اور اس خاص موسم کی وجہ سے باہر نکل آتا ہے، اور انسانی جسم کو ایک معلوم مقدار کی دھوپ کی بھی قدر ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اس موسم کے کچھ فائدے ہیں، اس موسم کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اس موسم کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان ہے شدت کی گرمی۔ اس گرمی میں آدمی زیادہ وقت کھلے آسمان تلے خود کو نہیں رکھ پاتا، اور یہ موسم کچھ بیماریاں بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے، جیسے شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد، پیٹ کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں، کھانے کا جلد خراب ہو جانا، اس طرح کی کچھ بیماریاں اس موسم میں ہوتی ہیں۔ لہذا اس موسم کی مناسبت سے شریعت اسلامیہ نے کئی ناحیوں سے ہماری رہنمائی کی ہوئی ہے۔ ان باتوں کو جاننا میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات اس موسم کو لے کر کہ آدمی زبردستی خواہ دھوپ میں بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، اور دھوپ میں بیٹھے رہنا اور گرمی برداشت کرنا یا اپنے جسم کو ٹھوس بتانے کی کوشش کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ سے روایت ہم تک پہنچتی ہے کہ قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد ابی حازم کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے دھوپ میں کھڑے دیکھا۔ نبی علیہ الصلاۃ نے کہا: تحول الی الظل فإنه مبارک، دھوپ سے ہٹو، چھاؤں میں آ جاؤ، اس لیے کہ چھاؤں بڑی مبارک ہوتی ہے۔ چھاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، زبردستی دھوپ میں کیوں کھڑے رہتے ہو؟ ایک بات یہ کہ آدمی خود کو بیجا دھوپ میں نہ تپائے،
دوسری بات یہ کہ آدمی کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں ہرگز نہ بیٹھے، یا ضرورت ہو تو دھوپ میں کھڑا رہے یا چھاؤں میں آ جائے۔ دھوپ اور چھاؤں میں کھڑا رہنا یا بیٹھنا یہ مستحسن عمل نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس سے روکا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، نہا ان یجلس بین الضحی والظل وقال مجلس الشیطان۔ نبی علیہ السلام نے کچھ حصہ دھوپ میں رکھنے اور کچھ حصہ چھاؤں میں رکھنے سے منع کیا، کہا کہ یہ شیطان کی مجلس ہوا کرتی ہے، شیطان کا تخت کچھ دھوپ میں اور کچھ چھاؤں میں ہوتا ہے، تو ہمیں خود کو اس کی حرکتوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی گرما کے موسم سے متعلق ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کے آس پاس اور جو عام راستوں میں سائے دار جگہیں ہیں ان کی حفاظت کرنا، انہیں صاف رکھنا، یہ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم حکم ہے اور ہمارے لیے ایک بڑی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ اس موسم میں سائے دار جگہیں مسافروں کے لیے، جانوروں کے لیے اور دوسروں کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں۔ چھوٹا سا سایہ کسی انسان کو راحت بخش سکتا ہے، کسی جانور کو سستانے کا موقع دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے کہا اتقوا اللاعنین، لوگوں دو ایسی جگہوں سے خود کو بچاؤ جو لعنت کرنے والی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، وَمَن لاعنان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دو لعنت کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، لعنت کرنے والی جگہیں یہ ہے کہ تم لوگوں کے عام راستے میں گندگی کر دو یا ان کے سائے کی جگہوں پر گندگی کر دو۔ اس سے جو آدمی سائے سے فائدہ اٹھانا چاہے گا وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، تو جو گندگی کیا ہوگا اسے بھلا برا کہے گا، اس پر لعنت بھیجے گا۔ تو شریعت اسلامیہ نے سائے دار جگہوں کو گندا کرنے، وہاں غلاظت ڈالنے، کوڑا پھینکنے سے منع کیا، اس لیے کہ یہ کسی کے فائدے کی چیز ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے گھر کے آس پاس میں خاصتاً جو جگہیں ہمیں ایسی نظر آتی ہوں کہ جہاں کچھ سایہ بنتا ہو تو ہمیں اسے صاف کر رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز سائے دار جگہوں سے متعلق یہ کہ اگر کوئی جانور یا کوئی مسافر یا کوئی غریب انسان ہمارے اس سائے سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اسے ڈانٹا مت کیجیے، اسے وہاں سے ہٹایا مت کیجیے، بلکہ جتنی دیر وہ آپ کے سائے میں بیٹھا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھتا رہے گا۔ اس لیے کہ سائے دار جگہوں کا بنانا، سائے دار درختوں کا لگانا، یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ سائے دار جگہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، ان کی صفائی کریں اور کسی کو بھی وہاں سے استفادہ کرنے کی اجازت دیں۔ اللہ کہ کچھ ایسے لوگ بھی ان دنوں ہوتے ہیں جو سائے کے بہانے کچھ غلط حرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسوں کے متعلق آپ کو کچھ شک و شبہ ہو، آپ احترام کے ساتھ انہیں آگے بڑھا دیجیے۔ ایسے ہی اس گرمی کے موسم کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ جس قدر ممکن ہو سکے باہر نکلیں تو گرمی دھوپ سے سایہ کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیزیں آپ کو دھوپ سے سایہ دے سکتی ہیں ان چیزوں کا استعمال کیجیے۔ زبردستی آپ دھوپ میں خود کو تپایا مت کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق آتا ہے کہ آپ علیہ السلام دھوپ میں نکلتے تو ایک کپڑا اپنے سر پر رکھ لیا کرتے، یہاں تک کہ آپ حالت احرام میں تھے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا، ایک چادر آپ کے سر پر سر سے اٹھا کر پکڑی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر دھوپ نہ پڑے۔ آج اللہ کے فضل و احسان سے ایسی کچھ چیزیں ہیں جس کا استعمال کر کر ہم خود کو دھوپ سے بچا سکتے ہیں۔ کیپس کا استعمال کیجیے یا گاڑیوں پر کچھ ایسی چیز لگا لیں جو کچھ سایہ دے سکتی ہوں، اور اگر آپ کے پاس کار وغیرہ کا انتظام ہے بآسانی آپ اس سے آ جا سکتے ہیں تو اسی کا استعمال کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام گرما میں باہر نکلتے تو سائے کا انتظام کر نکلتے۔ سائے کا انتظام نہ ہونا یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، دھوپ لگ سکتی ہے، سر میں اثر ہو سکتا ہے اور جسم کے دوسرے اعضاء بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی گرما میں بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں، تو خاصتاً اس موسم میں اللہ سبحانہ و تعالی سے اس موسم کے امراض سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، الحمى من فیح جہنم فاطفئوها بالماء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بخار جو آدمی کو لاحق ہوتا ہے یہ جہنم کی گرمی سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی آدمی بخار میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی سے اسے ٹھنڈا کرے، جسے ہم اپنی زبان میں ٹھنڈے پانی کی پٹی ڈالنا کہتے ہیں۔
آپ اطباء سے مشورہ کیجئے. اگر ڈاکٹر آپ سے کہے کہ ہاں ٹھنڈے پانی کی پٹی ڈالے، آپ وہ ڈالیے. اگر کہے کہ درمیانے پانی کی پٹی کا استعمال کرے، آپ وہ کیجئے. بعض اطباء کہتے ہیں مریض کی حالت دیکھتے ہوئے کہ کنکنے پانی کی پٹی ڈالیے. تو آپ اطباء سے مشورہ کیجئے کہ کون سے پانی سے بخار کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، آپ کیجئے. اس سلسلے میں نافع کہتے ہیں کہ وکان عبداللہ بن عمر یقول اکشف عنا الرجز. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرما کے موسم میں خاصتاً یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تو گرمی کی مصیبت سے ہماری حفاظت فرمانا. اس گرمی میں جو بیماریاں ہمیں لاحق ہونے والی ہیں ان بیماریوں سے تو ہمیں محفوظ کرنا. تو موسم گرما میں آنے والی بیماریوں سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے کہ ہر سال ہمیں گنتی دیکھتے ہیں جو ہر آئے دن بڑھتی رہتی ہے کہ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے آج اتنے لوگ ہسپتال میں شریک ہو گئے اور اتنے لوگ قبرستان تک پہنچ گئے. تو یہ گرما کا موسم کہیں نہ کہیں ہمارے لیے آزمائش ہوتا ہے، بیماریوں کو لے آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ الہ العالمین گرمی کی آزمائشوں سے تو ہماری حفاظت فرمانا اور اس سے پہنچنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمانا. ایسے ہی گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے جو ٹھنڈی چیزیں کھانے کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں انہیں استعمال بھی کرنا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے کہ اللہ نے کچھ پھل کچھ کھانے ہمیں ایسے عطا کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے گرمی کی تمازت کم ہوتی ہے، جسم کی حرارت کم ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل البطیخ بالرطب. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربوز کھایا کرتے تھے اور تربوز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے. یہ ایک اہم سنت ہے اور بلکہ یہ سنت مہجورہ ہو چکی ہے. ہم نے اس سنت کو تقریباً بھلا دیا. تربوز کا استعمال کھجور کے ساتھ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اہم سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے نکسر حر ھذا ببرد ھذا وبرد ھذا بحر ھذا. ہم تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور سے مار دیتے ہیں اور کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے مار دیتے ہیں. تو تربوز کا استعمال کرنا جسم میں آپ کے ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر کھجور کا استعمال کر لیں گے تو اتنی ٹھنڈک آپ کے جسم کو ملے گی جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ ٹھنڈک پھر ایک نئی پریشانی انسانی جسم میں پیدا کرتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا خاص خیال رکھا کرتے تھے. گرمی کے موسم میں پانی کی اہمیت حد درجے بڑھ جاتی ہے. تو سب سے پہلا کام جو گرمی میں ہونا چاہیے وہ پانی کی حفاظت کا ہے کہ آدمی پانی کی حفاظت کرے، اتنا ہی پانی استعمال کرنے کی کوشش کرے جتنی اسے ضرورت ہے. شریعت اسلامیہ نے پانی کے معاملے میں بڑے حساس احکامات نازل فرمائے. ہمیں ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت. اس جہاں کی ہر چیز پانی کی وجہ سے وجود پذیر ہے. ہر چیز، انسانوں کو جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس جہاں کی دوسری چیزوں کو بھی اتنی ہی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس موسم میں خاصتاً ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کے صدقے کو عام کرنے کی کوشش کریں. جس قدر جتنی استطاعت ہم میں ایک انسان رکھ سکتا ہو اسے پانی کا صدقہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کے پاس استطاعت ہو، آپ نہر کھدوا سکتے ہو نہر کھدواؤ، نہیں باولی کھدوا سکتے ہو باولی کھدوا دو. آج کے زمانے میں بور ویلز ڈلتی ہیں، اگر بآسانی آپ وہ کام کر سکتے ہو کر لو، وگرنہ 2-4 لوگ مل کر ایک بور ویل ڈلانے کی کوشش کریں. مساجد، اسکولز وغیرہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گرم پانیوں کا استعمال کرتے ہیں. وہاں آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال انتظام کر سکتے ہو کر دو. وہاں آپ واٹر فلٹر لگوا سکتے ہو وہ لگوا دو. ایسے ہی آپ کی استطاعت اتنی نہ ہو، کچھ کم ہو تو کم صحیح، لیکن آپ پانی کے صدقے کو عام کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا گھڑا رکھ دیجیے. آپ کی اگر اتنی ہی استطاعت ہے اتنا کام کیجیے، آنے جانے والے لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت سب سے پہلے نعمتوں میں جس چیز کا ہم سے سوال کرے گا وہ یہی ٹھنڈا پانی ہوگا. تو نعمتوں کا صحیح استعمال اور نعمتوں کی شکر گزاری یہ بھی ہے کہ آپ اس نعمت کو وہاں خرچ کریں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہو. تو ٹھنڈا پانی اور پانی اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم نعمت ہے، اسے وہاں خرچ کیجیے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتا ہو. لوگوں کو پلائیے. اور یہ پانی کا صدقہ صرف انسانوں تک محدود مت رکھیے.
بلکہ جانوروں کے لیے بھی پانی کا انتظام کیجیے جس قدر ممکن ہو سکے. اپنے گھر ایک چھوٹا سا کنڈا بھر کر رکھ دیجیے. چرندے پرندے اور چھوٹی چڑیائیں اپنی پیاس اس پانی سے بجھا لے گی. گھر کے باہر ایک چھوٹی سی بکیٹ میں پانی بھر کر رکھ دیجیے. آنے جانے والے جانور اس پانی سے اپنی پیاس بجھا لیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے متعلق بات بیان فرمائی. بخاری کی روایت کے مطابق وہ بڑا پیاسا ہوا, اسے کنواں نظر آیا, وہ کنویں میں اترتا ہے, پانی پیتا ہے. جب باہر آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ کتا پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے. اس آدمی نے کہا کہ اسے بھی ویسی ہی پیاس لگی ہے جیسی پیاس مجھے لگی تھی. الغرض اس نے واپس سے کنویں سے پانی لیا اور اس کتے کو پلا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر لہ, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اس عمل کی قدر کی, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو پانی کا صدقہ یہ انسان کے لیے بڑا اہم عمل ہے اور بڑا آسان عمل ہے. تو ہم میں سے جو آدمی اپنے تئیں اپنے معیار کے مطابق جتنا انتظام کر سکتا ہو اسے اتنا انتظام کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں پانی کا صدقہ کرنا یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 اعمال کا تذکرہ کیا, کہا کہ یہ 7 اعمال صدقہ جاریہ ہیں. آدمی مر جاتا ہے لیکن ان اعمال کا ثواب چلتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نام اعمال کو ان اعمال کی وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا او اجرا نہرن او حفر بئرن. صدقہ جاریہ میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی نہر بنا دے یا کنواں کھدوا دے. جب تک اس میں پانی آتا رہے گا لوگ یا جانور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو اس کے ذریعے ثواب پہنچاتا رہے گا. ایسے ہی بعض تابعین یہ کہا کرتے تھے من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء وقد غفر اللہ ذنوب الذی سقى الكلب فکیف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا واحیاہ. اسلاف کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک آدمی کو صرف اس لیے بخش دیا کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا. جو آدمی انسان کو پانی پلائے اس کی جان کی حفاظت کرے, ذرا اندازہ لگاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بخشش کیسے کرے گا. لہذا پانی کا صدقہ کیا کرو, اس لیے کہ پانی کا صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں تو ہمارے لیے شریعت اسلامیہ نے ایک آسان راستہ بنایا ہوا ہے. خاصتاً یہ موسم بھی ہمیں دیا ہوا ہے کہ اس میں جس قدر ممکن ہو سکے پانی کا صدقہ کیا کرو, پانی کا انتظام عام کر دیا کرو. اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ہم ان کی جانب سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں, اور آسان صدقہ جس کا ثواب زیادہ ہو تو ہمیں ان کی جانب سے بھی پانی کا صدقہ کرنا چاہیے. یہ ان کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. ایصال ثواب جو ہم کہتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آسان بتایا ہوا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری ماں فوت ہو چکی ہے, میں اس کی جانب سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سقی الماء, اگر تم اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کرنا چاہتے ہو اور افضل صدقہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم پانی پلایا کرو. پانی کا پلانا یہ صدقہ ہے, بلکہ افضل ترین صدقات میں سے ہے. اب مرنے والے کو جس چیز سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ پانی کے صدقے سے پہنچ سکتا ہے. الغرض پانی کا صدقہ یہ بڑا اہم صدقہ ہے, بلکہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے پانی کے صدقے کے متعلق یہاں تک کہا کہ کوئی آدمی بیمار ہو, اسے شفا نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پانی کا صدقہ کرے, اللہ اسے شفا دے گا. ایک آدمی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرے گھٹنے میں زخم آیا ہوا ہے, 7 سال گزر چکے ہیں لیکن میرا زخم سوکھنے کا نام نہیں لیتا. میں نے تمام ہی اطباء کو دکھا لیا, اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے علاقے میں جاؤ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو, وہاں ان کے پانی کا انتظام کر دو اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے تمہارے زخم کو سوکھا دے گا. تو ہوا بھی ایسے ہی, اس آدمی نے پانی کا انتظام کیا, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے زخم کو شفا دے دی. تو پانی کے صدقے سے انسان کو شفا بھی ملتی ہے, اس کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں, نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے, اور اگر وہ فوت بھی ہو جائے تب بھی اس کا نام اعمال
پانی کے صدقے کی وجہ سے جاری رہتا ہے۔ ہاں، ایک اہم مسئلہ موسم گرما کا ہے لباس کا مسئلہ۔ گرمی کی وجہ سے ہم عام طور پر ویسا لباس نہیں پہن پاتے جیسے سال کے دوسرے ایام میں پہنتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لباس ہلکا ہو، باریک ہو، ٹھنڈا ہو۔ تو اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ ہلکا لباس پہنیں، لیکن اس سے آپ کی سطر کھلنی نہیں چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے جس حصے کو سطر بتایا ہوا ہے، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے اوپر تک کا حصہ یہ مرد کا سطر ہے، مرد اسے نہ کھولے۔ خاصتاً خواتین گھر میں ایسا لباس نہ پہنیں جو گھر کے دوسرے مردوں کے سامنے ان کے جسم کا اندر ظاہر کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی خواتین کے متعلق سخت وعید بیان فرمائی ہیں جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود ان کے جسم کے ایسے حصے نظر آ جاتے ہیں جو ایک باپردہ عورت کے نظر نہیں آنے چاہیے۔ خاصتاً مردوں کے متعلق ایک بات اس سلسلے کی یہ بھی ہے کہ بہت سے مرد موسم گرما میں گھر میں کچھ ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں جو ایک باادب گھرانے کو زیب نہیں دیتا۔ ایسے 3/4 جس سے ان کی رانیں اوپر تک نظر آتی ہیں، یا ایسے سینڈوز جس سے ان کے جسم کے ایسے حصے نظر آتے ہیں جس سے گھر کی خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ تو خاصتاً نوجوان اور دوسرے مرد ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ گھر میں گرمی کی وجہ سے کچھ ہلکا کپڑا پہننا چاہتے ہیں، تھوڑا تلاش کریں، اللہ سبحانہ و تعالی بہتر سے بہتر لباس آپ کو دے گا جو آپ کے جسم کو ٹھنڈا بھی رکھے گا اور آپ کے جسم کا پردہ بھی ہوگا۔ ایسے ہی گرمی کی وجہ سے بہت سے لوگ مسجد جب چلے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ 3/4 پہنتے ہیں، ان کا 3/4 آدھی پنڈلی سے اوپر ہوتا ہے، اس سے نماز متاثر ہو سکتی ہے۔ اور بہت سے لڑکے کھیل کھیل مسجد پہنچ جاتے ہیں، بہت سے نوجوان بھی پہنچ جاتے ہیں، سینڈوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب کم ہوگا، نماز کا ثواب بڑا متاثر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد آؤ تو زینت اختیار کرتے ہوئے آؤ۔ مسجد میں بہتر سے بہتر لباس ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کٹ استین کی بنین پر نماز پڑھنے سے علماء نے منع کیا۔ عام طور پر جب ہم گھر میں ہوتے ہیں خاصتاً گرما کے موسم میں تو گرمی کی شدت کی وجہ سے کٹ استین بنین پر بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے نماز متاثر ہو جائے گی۔ بلکہ بعض علماء نے کہا کہ کاندھے کھلے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں کے مطابق ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے کاندھوں کا ڈھکنا ضروری ہے، ننگے اور کھلے کاندھوں پر انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو گرما کے موسم کا ایک بڑا مسئلہ ہے، گرمی کی وجہ سے آدمی ہلکے کپڑے پہن کر ویسے ہی نماز پڑھنے لگتا ہے اور وہ نماز کے لیے مشروط کپڑوں کا لحاظ نہیں رکھ پاتا۔ ایسے ہی گرما کے موسم میں بڑا مسئلہ ہے پسینے کا، ہر آدمی پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، اسی حالت میں مسجد آ جاتا ہے، اسے خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے فطری طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جس میں کچھ ایسی بو دی ہوئی ہوتی ہے جو دوسروں کے بالمقابل کچھ زیادہ ہوتی ہے، انہیں عطر کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت سے زیادہ ان کے پسینے میں بو ہو تو کپڑے بدل لینے چاہیے، پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ خاصتاً جو جسم کے جوڑ ہیں انہیں دن میں 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھل لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا جو دور سے مسجد نبوی تشریف لاتے تھے، پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی حالت میں ملاقات بھی کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، کتنا بہتر ہوتا کہ تم ایسے مسجد آنے کے لیے پاکی اختیار کر لیتے، غسل کر لیتے، بہتر کپڑے استعمال کر لیتے۔ اس لیے کہ انسانوں کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور مسجد میں صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ مسجد میں انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں، تو پسینے کی بو سے جہاں دوسرے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پاک مخلوق کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو ہماری نمازوں کو اوپر لے جانے کے لیے، ہمارے اعمال کو قبول کرنے کے لیے اور ہماری عبادتوں کو اپنی غذا بنانے کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ تو خاصتاً مساجد آتے ہوئے گرما کے موسم میں اس چیز کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، جو بہتر لباس ہو آپ وہ پہنیں، مسجد آنے سے پہلے عطر کا استعمال کریں، اور ضرورت سے زیادہ آپ پسینے کے شکار ہوں تو بار بار یعنی دن میں 2 سے 3 مرتبہ بنیان بدل لے یا کپڑے بدل لے، جس سے آپ بھی پاک صاف رہیں اور دوسرے مصلیوں کو بھی اس سے تکلیف نہ ہو۔ ایسے ہی گرمیوں کے موسم میں نماز فجر کی سستی کا بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ رات گرمی میں جاگتے رہتے ہیں، اب فجر میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ دیکھیں نماز فجر چھوڑنا
یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ یہ بات بتائی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی منافق ہو اور اسے نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی فضیلت معلوم ہو جائے اور اس کے پاؤں نہ ہوں، تب بھی وہ سورین کے بل گھستے ہوئے مسجد پہنچ جائے گا۔ منافق ہونے کے باوجود وہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے مسجد پہنچ جائے گا۔ تو سوچیں مسلمان کا کردار منافق کے بالمقابل کیسا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی گرمی کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ گرمی کے موسم میں خود کو تکلیف پہنچاتے ہوئے نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ خود کو تکلیف پہنچاتے ہوئے ضروری کام کاج چھوڑ کر نفل روزے رکھنا یہ کوئی افضل عمل نہیں ہے۔ آپ بآسانی روزہ نفل رہ سکتے ہو اور اس سے آپ کے دوسرے کام متاثر نہ ہو پاتے ہوں تو آپ رہیے، یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر میں گرمی کے موسم میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا جو روزے سے تھے۔ کچھ صحابہ نے اپنا روزہ افطار کر لیا تھا، اور جنہوں نے روزہ افطار کیا انہوں نے بڑے کام کیے، اونٹوں کو بٹھایا، اٹھایا، سامان اتارا، انہیں پانی بھی پلایا، لیکن جو روزے سے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج کے دن غیر روزے دار روزے داروں سے زیادہ ثواب کمانے والے ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ تو گرمی کی شدت برداشت کرتے ہوئے، خود کو تکلیف پہنچاتے ہوئے ضروری کام کاج چھوڑ کر نفل روزوں کا اہتمام کرنا یہ کوئی افضل کام نہیں ہے۔ ایسے ہی موسم گرما میں تیرنے کا بڑا معمول ہوتا ہے۔ لوگ تیرنے کے لیے نہروں میں جاتے ہیں، تالابوں میں جاتے ہیں، باولیوں میں جاتے ہیں، اور جو شہر کا ماحول ہے یہاں سوئمنگ پولز میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شریعت اسلامیہ اس سے منع نہیں کرتی، لیکن کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ جہاں نہانے کے لیے جاتے ہوں وہاں مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، وہاں خواتین اور مرد ایک ساتھ نہ تیراکی لگاتے ہوں، نہاتے نہ ہوں۔ اگر آپ کو وہاں خواتین نظر آئے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ایسی جگہوں پر جائیں۔ دوسری چیز، ایسی جگہوں پر آپ جائیں گے تو آپ اپنے لباس کا خاص خیال رکھیں گے۔ آپ کا سطر ڈھکا ہوگا اور آپ ایسا کپڑا پہنیں گے جس کی وجہ سے آپ کی شرمگاہ ظاہر نہ ہوتی ہو۔ اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تیسری چیز خاصتاً سوئمنگ پول سے متعلق یہ ہے کہ جب آپ ان سوئمنگ پولز میں جائیں تو اس پانی کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ خاصتاً نوجوان جب وہاں جاتے ہیں تو شرارت کر لیتے ہیں، وہاں گندگی پھیلا دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے کھڑے پانی میں گندگی کرنے سے سختی سے منع کیا، اور آپ باہر نکلیں تو غسل لے لیں۔ پانی زیادہ ہے لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہے کہ اس میں گندگی نہ پھیلتی ہو، بلکہ ایک سوئمنگ پول میں اگر 50 لوگ کود جائیں اور اس میں سے کچھ بھی گندگی کرے تو سارا پانی متاثر ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ سوئمنگ پولز خاصتاً جو چھوٹے ہوں وہاں سے آپ نکلے تو غسل لیے بغیر نماز ادا نہ کریں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ کے جسم پر گندگی لگی ہو۔ تو خاصتاً موسم گرما میں سوئمنگ پول سے متعلق ان باتوں کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ موسم گرما میں مزدور طبقے کا لحاظ رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ہم تو آرام کرتے ہیں، لیکن جو مزدور طبقہ ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، گرمی میں سورج کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے کام کرتا ہے، آپ ان کے ساتھ خاصتاً نرمی کیا کیجیے۔ وقت بوقت انہیں کچھ ٹھنڈی چیزیں دیا کیجیے، انہیں کچھ آرام کا موقع دیا کیجیے۔ اب وقت ہونے کے ساتھ ہی انہیں ان کی مزدوری دے دیا کیجیے، ان کی مزدوری میں بالکل تاخیر نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ تو موسم گرما میں خاصتاً مزدوروں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات کہتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ گرما کے موسم میں لائٹ بڑھی جاتی ہے، اور جیسے ہی لائٹ چلی جائے کئی لوگوں کی زبان پر لائٹ والوں کے متعلق برے الفاظ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ کام مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ آپ لائٹ کے جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرے گا۔ لائٹ کے جانے پر چاہے آپ لائٹ والے کو کتنی گالیاں بکیں، چاہے اسے کتنا بھلا برا کہیں، اس سے آپ کی لائٹ واپس آنے والی نہیں ہے۔ اور ناحق اگر آپ اس کے حق میں کہتے ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ الفاظ آپ پر پلٹ آئیں۔ اب بعض لوگ اس میں یہ بھی حد کر دیتے ہیں کہ موسم گرما ہی کو بھلا برا کہنے لگ جاتے ہیں، موسم گرما ہی کو بھلا برا کہنے لگ جاتے ہیں۔
کسی سے ہم نے کہتے سنا کہ بڑا افلاس موسم ہوتا ہے، نعوذ باللہ. کسی نے کہا کہ یہ بڑا ظالم موسم ہوتا ہے، نعوذ باللہ. بعض کہتے ہیں کہ یہ گرمی کی افلاسی پتہ نہیں کب ختم ہوگی. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار. ابن آدم مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے. تکلیف کیسے دیتا ہے؟ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. اللہ کو ابن آدم گالی کیسے دیتا ہے؟ تو وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے زمانہ اصلاً کوئی چیز نہیں ہے، میرے حکم سے بدلتا ہے. میرے حکم سے گرمی آتی ہے، میرے حکم سے سردی آتی ہے. آدمی اسے گالی دے مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فعل کو، اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے کی جانے والی تبدیلی کو گالی دے رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کو گالی دے رہا ہے. تو ہمیں موسموں کو بھلا برا کہنے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ بعض مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں. شریعت اسلامیہ اس سے سختی سے منع کرتی ہے. یہ زمانے کو منحوس کہنا نہیں ہے، زمانے کو بھلا برا کہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کو بھلا برا کہنا ہے. ہمیں اس سے احتیاط برتنا چاہیے. آپ بیٹھ کر 1000 مرتبہ کہہ لیں گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس کے بالمقابل آپ صرف 3 مرتبہ کہہ دیں اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ یہ جہنم سے پناہ چاہتا ہے تو اسے جہنم سے پناہ دے دے. 3 مرتبہ اگر آپ جنت کا سوال کر لیں، جنت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے. یہ کام بڑا آسان ہے، مفید ہے. گرمی کے زیادہ ہونے کی رٹ لگانے سے بہتر ہے کہ آدمی خود کو جہنم کی گرمی سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعائیہ کلمات کہہ لیا کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. قیل یا رسول اللہ ان كانت لکافیہ، قال فضلت علیہن ب99 جزءا کلہن مثل حرها. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان کو جلا کر ختم کرنے کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی تھی. آدمی اسی آگ کو برداشت نہیں کر پاتا، اس آگ کو 69 گنا کیوں تیز کر دیا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسے 69 گنا تیز کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں عذاب دیا جا سکے. تو یہ گرمی جو ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی، 5 منٹ کے لیے ہمارا پنکھا بند ہو جائے تو ہول گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، دماغ چلنے سے انکار کر دیتا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کھانا حلق سے نیچے نہیں اترتا. تو اس گرمی کے بالمقابل ہمیں جہنم کی گرمی یاد کرنی چاہیے. وہ کیسی ہوگی؟ اور اس جہنم سے ہم سب کو پناہ طلب کرنی چاہیے. یہ گرمی کسی نہ کسی صورت نکل جائے گی، لیکن لا قدر اللہ نہ کرے جہنم کی وہ گرمی کسی کو دیکھنی پڑے جس کے قریب آتے ہی انسان کے جبڑے، اس کے سینے کا گوشت گل چھڑ کر جھڑ جائے گا. اس آدمی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم میں سے ہر انسان کی اس جہنم سے حفاظت کرے اور اس گرمی کی سختیوں کو بھی ہم پر آسان کر دے. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی واکبر واللہ یعلم ما تصنعون.